بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روشن خیالی کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی فیشن کے اوپر، تو اسی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ فیشن کا ہم نے دیکھا تھا کہ تصور جو ہے فیشن کا تصور کہاں سے آیا اور ہمارے معاشرے میں کس طرح ہمارے جو اسکول یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں اس کا پروان کیسے چڑھا۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہماری جو اسپیشلی جو یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے جو کالجز ہیں اس میں جو فیشن کا جو ہے وہ کیسے داخلہ ہوا، اور آج کل ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یونیورسٹیز سے کیا سیکھ کر باہر آتے ہیں، تعلیم یا فیشن۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جنید جمشید صاحب نے جو نوجوانوں کے لیے جو تبلیغ کا کام شروع کیا، نوجوانوں کو اسلام کی طرف کیسے راغب کیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور تیسری جو ہمارا ایک پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو روشن خیالی ہے بیسیکلی یہ ہے کیا، ہم کس چیز کو روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو محور گفتگو ہوں گے ہمارے مہمان جناب مولانا طاہر اسلام عسکری صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ ربیع اللہ خان صاحب جو کہ یوتھ کلب لاہور سے جن کا تعلق ہے، اور تیسرے ہمارے جو مہمان ہوں گے وہ ناصر محمود ملک صاحب ہیں، وہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور اس کے علاوہ غلام نبی مدنی صاحب وہ بھی سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو معزز مہمان ہیں جناب مولانا توقیر احمد سیاف صاحب۔ مولانا صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر 004411431011۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ براہ راست جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ بھی براہ راست جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ مولانا صاحب، پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، جزاکم اللہ اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو کہ روشن خیالی کا جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک تصور آ چکا ہے۔ تو اس میں جو روشن خیالی میں جو پہلا ایک سٹیپ ہے وہ ہے فیشن۔ یہ فیشن پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کہاں سے فیشن کا آغاز ہوا، کیسے جو فیشن جو ہے وہ کس چیزوں کا نام دیا گیا۔ تو ہم اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو ایک تصور ہے فیشن کے حوالے سے، وہ اسلام کا کیا تصور ہے کہ فیشن کیا ہے، اس کے لیے اسلام کیا نظریہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے افضال صاحب میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں، اور اسی طرح آپ کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا۔ تو رہا آپ کا سوال کہ فیشن کے حوالے سے کہ فیشن کا کیا تصور ہے اسلامی تعلیمات میں، تو سب سے پہلے ہمیں فیشن کو سمجھنا چاہیے کہ فیشن ہوتا کیا ہے، فیشن کے معنی کیا ہیں۔ تو فیشن کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی خاص انداز اپنانا، کسی صورت کو، کسی ہیئت کو اپنا لینا، یہ فیشن کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی خاص کام کو، کسی بھی خاص چیز کو، اور اس کو کسی خاص ہیئت اور صورت میں ادا کرنا، یہ فیشن کہلاتا ہے۔ تو فیشن اسلامی تعلیمات میں بذات ہی غلط نہیں ہے، بذات ہی، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیشن غلط ہے۔ فیشن کو مثال کے طور پر یہاں سے ایک اگر مثال دی جائے تو وہ اس سے جو ہے نا ہماری بات جو ہے نا زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج کل عورتوں کے لباس کا کون سا فیشن چل رہا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو عورتوں کا لباس آیا ہوا ہے وہ آج کل کیا چل رہا ہے، وہ چھوٹی قمیضوں والا ہے، لمبی قمیضوں والا ہے، یا کس سٹائل کا ہے، اس کو ہم فیشن کہتے ہیں۔ تو جو بھی چیز فیشن کہلائے گی اس کو ہم بذات ہی غلط نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ہم شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر پرکھیں گے۔ اگر تو وہ اس کے مطابق ہوگی تو وہ فیشن صحیح ہوگا، اور اگر وہ چیز اسلامی تعلیمات کے منافی ہوگی، اسلامی تعلیمات کے نص کے خلاف ہوگی، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فیشن غلط فیشن ہے، یہ مغرب کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اس کو ہم رد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ فیشن اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دیکھیے،
اسلام نے ہمیں اچھا لباس پہننے کی ترغیب دلائی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے کہ جس بندے کے دل کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ایک صحابی اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ لیکن اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ خوبصورتی میں آتا ہے، اور اسی خوبصورتی کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پراگندہ حالت میں پھر رہا ہے، تو اس سے سوال کیا کہ تیرا مال کتنا ہے، کیا تو مالدار ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اتنے اونٹ ہیں، میری اتنی بکریاں ہیں، یعنی کہ اس نے اپنے مال کا اظہار کیا کہ میرے پاس مال و دولت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا اثر بھی تمہارے جسم کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو کسی بندے کو نعمت دی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے بندے کے اوپر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس چیز کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فیشن ہے اس کو ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں گے، اگر تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو وہ فیشن صحیح ہے، اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو وہ فیشن غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے آج کل، یعنی کہ مثال کے طور پر آج ہی پتہ چلے کہ عورتوں کا اب فیشن آیا ہے کہ قمیضیں جو ہیں وہ لمبی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے، عورتوں کو اس کو اپنانا چاہیے، یہ فیشن صحیح ہے۔ لیکن اگر مہینے کے بعد یہ آ جائے کہ عورتوں کی فیشن اب یہ آ گیا ہے کہ عورتوں کی قمیضیں بہت چھوٹی ہوں جس سے ان کا سطر، ان کا جسم نہ ڈھانپا جا سکے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو فیشن ہے یہ غلط فیشن ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بالوں کو لیں گے، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لیڈیز لباس ہے اس میں آپ فیشن کر سکتے ہیں، مگر ایسا فیشن نہیں کر سکتے جس میں جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ نظر آئے۔ جو ہے نا، تین چیزوں کو ہم دیکھیں گے، تین چیزوں کو، پہلی یعنی کہ یہ بات تو ہوگی کہ شریعت کے مطابق ہوگا، اور شریعت کے آگے یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ کفار کے مشابہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوگا، صحیح ہے۔ اگر کسی قوم کا شعار ہے، ایک لباس کسی قوم کا شعار بن چکا ہے، ان کی علامت بن چکا ہے، تو وہ مسلمان نہیں پہن سکتے، وہ اس حدیث کی زد میں آئیں گے، اس حدیث کی وعید میں آئیں گے کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا جو قاعدہ ہے وہ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مشابہت بھی اختیار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مشابہت بھی اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے اوپر لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور وہ مشابہت کس طرح ہے؟ وہ لباس کے اندر بھی ہے، وہ ہیئر سٹائل میں بھی ہے، وہ چلنے پھرنے میں بھی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، حتیٰ کہ چہرے کی حیت کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو یہ فیشن اس کا غلط فیشن ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت عورتوں کا لباس چھوڑ کر مردوں کا لباس پہننا شروع کر دے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ لباس چاہے اس کا عورت کا پورا سطر اس نے ڈھانپا ہوا ہو، لیکن چونکہ یہ مردوں کے مشابہ ہے تو اس لیے یہ لباس صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی فیشن ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں آتی ہے، ہماری اسلامی مارکیٹ میں آتی ہے، تو ہم اس کو لازماً اسلامی جو
مبادیات ہیں، اسلامی اصول و قواعد و ضوابط ہیں، ان کے اوپر پرکھیں گے. اگر تو ان کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو لے لیں گے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم اس کو نہیں لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے لیے جو ایک فیشن ہے، اسپیشلی جو میل ہیں ان کے لیے جو ایک فیشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ آپ نے ایک فیشن کیا ہے کہ آپ نے کوئی گلے میں چین ڈالی ہے، جس طرح ہپ ہاپ کلچر ہوتا ہے. اب ہمارے نوجوان ہپ ہاپ کلچر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. گلے میں جو ہے وہ چین ڈال لیتے ہیں، زنجیر ڈال لیتے ہیں، کانوں میں بالی ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو لیڈیز سٹائل ہوتے ہیں وہ کنگن پہن لیتے ہیں. بعض اوقات لوہے کے کنگن پہن لیتے ہیں، بعض اوقات موتیوں والے کنگن پہن لیتے ہیں. تو یہ جو ایک کلچر ہماری نوجوان نسل میں آ گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ فیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر تو اپنے آپ کو ایک اچھا ثابت کرنے کے لیے، ایک تھوڑا سا ڈیسنٹ پیش کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں ہم اسلامی تعلیمات جو میں نے 2 اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کفار کی مشابہت نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. تو یہ جو نوجوان وہ یونیورسٹی میں ہیں یا کالجز میں ہیں یا کسی بھی جگہ پہ بھی ہیں، وہ اگر کانوں کے اندر بالیاں پہنتے ہیں تو ہر شخص یہ کہتا ہے یار یہ تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ عورتیں پہنتی ہیں. اور اسی طرح اگر وہ ناک کے اندر کوئی چیز جو ہے نا، ناک کو چھدوا کے اس کے اندر کوئی چیز پہن لیتا ہے تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. اور اسی طرح اگر ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن لیتا ہے یا کڑا پہن لیتا ہے، بھئی یہ تو عورتیں پہنتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، اور اسی طرح بالوں کے جو سٹائل ہیں، بالوں کے اندر پیچھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ پونی وغیرہ پہن لینا، کلپ لگا لینا، اس طرح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس معاشرے کے اندر وہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہو، وہ کسی مرد نے پہنی ہوئی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہی یہ کہہ دیں کہ یہ تو اس نے عورتوں والی چیز پہنی ہوئی ہے، یہ کام عورتوں والا کر رہا ہے، تو وہ جو ہے مردوں کے ساتھ مشابہت میں آئے گا. اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت کرے، یہ ان لوگوں اس وعید کے اندر یہ لوگ آتے ہیں. اوکے، ابھی ہم بات کرتے ہیں ناصر ملک صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے تعلیم میں جو ایک فیشن کے جو اڈے بن چکے ہیں اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ افضل بھائی. ناصر صاحب، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی جو ہے ہمارے جو معاشرے میں ایک جو ہپ ہاپ کلچر جو ہے اس کا جو ایک انٹری ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ہماری جو ایک تعلیم گاہیں ہیں جہاں سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک مستقبل کا ایک روشن ستارہ بن کے نکلتا ہے، ایک جو وہ تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے، اس کو اگر آج کے دور میں فی الوقت اگر دیکھا جائے تو جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر فیشن زیادہ اور تعلیم کم جو ہے وہ دکھنے میں آ رہی ہے. تو پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ایک مغربی کلچر ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں کیسے آیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ افضل بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. اور میں ابھی مہمانان کی گرامی کی گفتگو سن رہا تھا. تھوڑا سا مجھے جو چند جملے ان کے سمجھ میں آئے، میں گرچہ کے سفر میں ہوں تو پوری طرح نہیں سمجھ سکا. تو میں بنیادی طور پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں گرامی قدر مہمان ہیں، میری طرف سے مہمانوں کو السلام علیکم بھی کہہ دیجیے گا. اور میں ان کی بات سے بنیادی اجزاء سے تو بالکل متفق ہوں کہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہیں ہمارا تقابل مغرب سے یا دوسری قوموں سے کرنا درست طریقہ نہیں ہے. ہمیں اگر اپنا تقابلی جائزہ لینا ہوگا تو وہ ریاست مدینہ اور اس کی تدریج سے آج تک آنے والے مسلمانوں سے ہم اپنا تقابلی جائزہ لے سکتے ہیں. تو ہماری رسوم و رواج، ہمارے فیشن، ہماری خواہشات، ہمارا چال چلن، ہمارے انداز، ہمارا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، بہرحال اس کا منبع اور جو اس کا جو وجود ہے، بیسک ہے،
وہ ریاست مدینہ ہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں، جو ہماری آج کی نسل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، اور میں یہ ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے ہاں جو رائج ہے یہ دراصل تعلیمی نظام نہیں ہے، یہ غلاموں کو غلام رکھنے کا ایک بندوبست ہے. 2% آقا وہ لوگ جو انگریز کے کتے نہلاتے تھے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں. ان کی شکلیں کبھی ججوں کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی جرنیلوں کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی سیاستدانوں کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی بیوروکریسی کی شکل میں ہوتی ہیں، اور کبھی علماء کرام کی شکل میں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے وہی طبقہ، کوئی گھوم پھر کے ان کے نام بدل کے یہ ہمارے آقا ہیں. انہوں نے 98% کو غلام بنانے کا جو بندوبست کر رکھا ہے، اپنے لیے کلرک پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے چپراسی پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے خدمتکار پیدا کرنے کے لیے، وہ خواندگی کے طریقے کو ہم ناسمجھ لوگ تعلیم سمجھ بیٹھے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ نظام تعلیم نہیں ہے. اب جہاں تک اس کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچے یا ہماری بچیاں جو کچھ کالجز میں، سکولز میں اور یونیورسٹیز میں کر رہی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد دیکھیے، اگر اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک بہت مشہور ہوا تھا کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ، کچھ ماہ پہلے، ایک واقعہ کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک صاحب کو لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا جی جب نہیں پڑھتے تو افسوس ہوتا ہے؟ تو وہ خاموش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں پڑھتے تو افسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے. اور اگر افسوس نہیں ہوتا تو ٹیکسی والا خاموش ہو گیا. تو ٹیکسی والا جب خاموش ہو گیا تو پھر سواری نے سوال کیا کہ پھر کیا مطلب ہوا اس کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھیے اگر آپ نہیں پڑھتے اور افسوس بھی نہیں ہوتا تو پھر اپنے کمائی کے طریقے پر، اپنے رزق پر غور فرمائیے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں اور اللہ آپ سے کیوں ناراض ہے. تو بنیادی طور پر جو ہم ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے. ہم ان کے لیے جو کاشت کر رہے ہیں یقین کریے وہی اگ رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں اگ رہا. بنیادی طور پر ہمیں بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ایسے کیوں ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے یا کسی ایک سسٹم پر نہیں ڈالی جا سکتی. بطور قوم ہم سب پر عائد ہوتی ہے، بطور والدین ہم سب پر عائد ہوتی ہے، بطور بہن بھائی ہم سب پر عائد ہوتی ہے. اگر ہمارے علماء، ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے ادارے، ہمارے مدارس اور ہم اپنی قوم کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں اور دکھائیں، کامیاب تو خیر کامیابی اللہ دیتا ہے، ہم وہ دکھائیں جو اسلام ہے، شائستگی، عزت، رواداری، اثار، قربانی، محبت. اگر ہم یہ پیش کریں تو آپ مجھے بتائیں افضال بھائی کون الو کا پٹھا ہے جو یہ کنجروں والے تماشے کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ بچے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور اس بے چینی کو اس کے اوپر مرہم رکھنے کا، اس کے اندمال کا جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم ان کے دلوں کے، ان کے قلوب کے اطمینان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، صرف شکوہ کرتے ہیں کہ بچے ایسے ہو رہے ہیں. تو ہم جب بچوں کو اپنی عملی تصویر نہیں دکھاتے تو بچے ایسے ہی بنیں گے. جو تصویر ان کو میڈیا پہ مل رہی ہے انہوں نے اس کو پھر نقل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو ہم میں سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصلی صحیح والا اسلامی کلچر ایڈاپٹ کریں اور وہ شکل اپنے بچوں کے سامنے عملاً پیش کریں. اور جب ہم پیش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل اس مغربی ماڈل پہ جائیں، وہ مدینہ ماڈل پہ جائیں گے انشاءاللہ. جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے یہ سب کچھ انشاءاللہ فوری بدل جائے گا. ناصر صاحب، آپ نے بات کی، پہلی تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ جو نظام تعلیم ہے یہ میں اس کو نظام تعلیم ہی نہیں سمجھتا. پھر آپ نے اس کو کہا کہ یہ غلاموں کا نظام ہے، اور تیسرا آپ نے اس میں ایڈ کیا کہ یہ فراڈ ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اگر یہ فراڈ ہے، اگر یہ نظام تعلیم صحیح نہیں ہے
تو اس وقت جو پاکستان میں جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے جو ایوارڈز اپنے نام کیے ہوئے ہیں وہ کیسے حاصل کر لیے؟ اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا اوور آل ورلڈ دیکھیں، پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر نہیں تو تقریباً 40 سے 50% ایسے اعزاز ہیں جو پاکستانی نوجوانوں نے اور کم عمر میں اپنے جو ہے وہ نام کیے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ افضل بھائی، میں بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور اکثر اوقات یہ سوال آتا ہے، میں جہاں بھی کوئی بات کروں یہ سوال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قدرتی صلاحیتیں جو اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہیں، جن کو ہم جینیس کہتے ہیں آج کی لینگویج میں. آج کیونکہ ہم مغرب کے پرستار ہیں تو ہمیں جینیس کا لفظ پتہ ہے. قدرتی صلاحیتوں اور ودیت کی گئی صلاحیتوں کا شاید ہمیں اتنا آئیڈیا نہ ہو. تو جینیس جو ہے وہ لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو صرف پاکستان میں نہیں ملتے، ہندوستان میں بھی ملتے ہیں، بنگال میں بھی ملتے ہیں، سوڈان میں بھی ملتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے جینیس لوگ دیکھے ہیں، بچے دیکھے ہیں. اب رہی بات ہمارے بچے جو ہیں، جیسے ہماری بہت پیاری ایک بچی تھی، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عرفہ کریم. میں اس کی مثال دیتا ہوں اور وہ بچی مجھے بہت پیاری لگتی تھی. تو اس بچی نے مطلب ایک کریڈیبل کارنامہ انجام دیا. اس طرح ابھی کچھ ایک سسٹم چل پڑے ہیں جی کہ نیٹ پہ آپ نے ایگزام دیا تو فلاں بچے نے 98% لے لیے، فلاں بچے نے 96% لے لیے. ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے ہم 20 کروڑ کی قوم ہے. 20 کروڑ میں اگر 400 بچے، 5 کروڑ بچے ہیں ہمارے، یہ یاد رکھے 25% ہمارے بچے ہیں. اب اس 5 کروڑ بچوں میں اگر 50 لوگ یا 500 لوگ کوئی کارہائے نمایاں انجام دے دیتے ہیں تو آپ اسے سسٹم کا دیا ہوا تحفہ نہیں کہہ سکتے. سسٹم کا دیا ہوا تحفہ ہم سب کہہ سکتے تھے کہ جب ان 5 کروڑ میں کم از کم 2.5 کروڑ اس معیار پر پورا اترتے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ بعض اوقات ان کے والدین انجینئرس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، بعض اوقات انہیں اپرچونیٹیز زیادہ مل جاتی ہیں، بعض اوقات وہ نیچرلی زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ نظام کو نہیں. نظام کیا پیدا کرتا ہے آپ کا؟ 5 کروڑ بچوں میں 50 جینیس اور باقی 4 کروڑ 99,99,950 جو ہیں وہ کلرک، سپاہی، خاکروب، چپڑاسی، پی ایم. یہ پیدا کرتا ہے آپ کا نظام، اور یہی پیدا کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں. اب دنیا میں اس وقت 200 سے زائد ممالک ہیں جو اپنے جھنڈے لگاتے ہیں، آزاد ممالک کہلاتے ہیں. پوری دنیا میں نے تو خیر تھوڑی سی جو میں نے دیکھی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، لیکن پوری دنیا میں نیٹ پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم مطلب برطانیہ کی کالونی تھے، آزاد ہوئے وہاں سے. ان 3 ملکوں کو آپ چھوڑ دیں، بنگلہ دیش نے بھی ابھی کافی امپروومنٹ کیا ہے، لیکن ہمارے انڈیا کو اور پاکستان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دنیا میں کہیں اس طرح کا طبقاتی نظام، تعلیمی نظام نہیں ملتا جو 17 طبقاتی تعلیمی نظام ہمارے ہاں ملتا ہے یا انڈیا کے ہاں ملتا ہے. اب انڈیا کے نظام پر ہمیں اس لیے گلا نہیں ہے کہ وہ تو ہے ہی چھوت چھات. ان کا تو نظام ہی تفریق پر مبنی ہے، ذات پات پر مبنی ہے، اونچ نیچ پر مبنی ہے. تو ان سے ہمیں شکوہ نہیں ہے، ہمارا ان سے تعلق بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ریاست مدینہ کی نقل کرنے والے ہیں جہاں بلال حبشی فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سرور کائنات سے حاصل کرتے ہیں. کوئی تفریق ان کے درمیان نہیں ہوتی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جج ہیں، جو جرنیل ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جو سمگلر ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہیں، جو ٹھیکیدار ملا ہیں، ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے الگ سکول ہیں. ان پہ ریاست خرچہ بھی کرتی ہے، ان کو ریاست پڑھاتی بھی ہے. وہ نہ بھی پڑھے تو وہ بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں. اب مطلب آپ کسی ادارے کا نام لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں نسل در نسل ہر ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، عدالتیں اٹھا کے دیکھ لیں، فوج اٹھا کے دیکھ لیں، سیاستدانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، بیوروکریسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، محکمہ تعلیم کو دیکھ لیں. بڑے عہدے جو ہیں جو گریڈ 18 سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا ساری جو ہے وہ انصاف کی طرف، جسٹس کی طرف، ایکویلٹی کی طرف جا رہی ہے. ہمارے ہاں وہی 22 گریڈ غلامی کے نظام کا دور چل رہا ہے. اور 17 سے اوپر والے گریڈ جو ہیں یہ وہ پاکستان بننے سے وقت یہ 22 خاندان تھے، اب یہ 22,000 ہو گئے ہوں گے. یہ ان کے بچوں کے لیے مخصوص ہے. فوج میں افسر بھی ان کے بچے ہوتے ہیں،
فوجی افسروں کے بچے ہوتے ہیں، 99% وہی ہوتے ہیں. بیوروکریسی میں بیوروکریسی والوں کے بچے آتے ہیں یا جرنیلوں کے بچے آ جاتے ہیں. اسی طرح دوسرے بھی جس سیاستدانوں کے بچے اوپر آ جاتے ہیں. عام آدمی کو جکڑے رکھنے کا نظام ہے یہ. اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے وفاقی سروس کمیشن، صوبائی سروس کمیشن اور کیڈٹ سسٹم کے نام پر 3 فراڈ اس قوم پر مسلط کیے گئے ہیں. جب تک یہ ختم نہیں ہوتے آپ یہ بھول جائیں گے پاکستان اسلامی تو دور کی بات ہے کوئی انسانی ریاست بھی بن جائے گا. یہ اسی طرح مسائل گڑھ بنا رہے گا جب تک انصاف نہیں ہوگا. آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ بیان، وہ فرمان تو سنا ہی ہے نا کہ کفر کی ریاست تو چل جاتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں چلتی. تو یہ 98% کے اوپر تو یہ ظلم ہے بھائی، ان کو کوئی حق نہیں ملتا. تو یہ 2% نے اپنی جکڑن رکھی ہوئی ہے. تو اس نظام سے نجات حاصل کریں، سب کے لیے ایک تعلیم دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی مغرب کی طرف نہیں دیکھے گا. مغرب والے آپ کے اسکولوں، آپ کے مدرسوں، آپ کے بچوں، آپ کی بچیوں کے فیشن اڈاپٹ کریں گے. لیکن جب آپ نے جی بالکل، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. ناصر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناصر صاحب نے یہاں پر 1-2-3 چیزیں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہمارا اشارہ کیا ہے، لیکن اینڈ پہ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل کا کمی ہو، جب بجٹ کم ہو، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ری بلڈ کرنا پڑتا ہے. اور اس طرح کی کافی ساری مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ہر سوسائٹی میں چلتی رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اور ہمیں اپنا معاشرہ اس طرح بنانا چاہیے کہ مغرب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کاپی کرے. تو یہاں پر بات جو ہمارا ایک جو مین ٹاپک جو ہے وہ جس ایک چیز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ فیشن ہے. تو فیشن میں جو ہے وہ آگے مختلف کیٹیگریز ہیں، تعلیم میں بھی ہے، جو ہے وہ آفسز میں بھی ہے، ہر جگہ پہ اپنا اپنا ایک فیشن ہے. تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم میں فیشن کا آنا، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو چھوٹی کلاسز ہوتے ہیں وہاں پر تو ہولڈ ہوتا ہے، ٹیچر کا ہولڈ ہوتا ہے، انتظامیہ کا ہولڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ فیشن جو ہے وہ نہیں آ سکتا. جو ہی جب آپ میٹرک کے بعد جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی اس چیز کے اوپر ڈالی جاتی ہے. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آج کل جو پاکستان میں مختلف کالج ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں، وہ پہلے ایک اپنا انہوں نے معیار بنا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ایک نوجوان ہے وہ جب میٹرک سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلی کنفیوژن جو یہی آتی ہے کہ میں اب کیا پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. پہلے تو اس بات پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہتا ہوں. خیر وہ جب ڈیسائیڈ کر پاتا ہے تو پھر وہ آگے جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جب کالج میں ایک نوجوان جاتا ہے تو وہاں پر ماحول ایسا دیا جاتا ہے کہ اس کو مجبوراً فیشن کی طرف آنا پڑتا ہے، مجبوراً کہ دوسرے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، اس کے جو کولیگز ہیں، اس کے جو کلاس میٹ ہیں، ان کے جیسا، ان کے لیول کے قریب ہونے کے لیے اس کو فیشن کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ناصر محمود ملک صاحب نے جو بات کی ہے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں پورے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب ہمارے حکمران ہے کہ آپ پورے نظام کو تبدیل کر دیں. بھائی ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نا، ہم عوام کے اندر اس چیز کی بیداری پیدا کریں کہ یہ جو نظام ہے یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین برکت ڈالنے والے ہیں ہماری دعوت میں، ہماری تبلیغ میں. ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نا. تو جو ناصر محمود صاحب نے جو بات کی ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک جب کوئی بھی نوجوان یونیورسٹی میں جاتا ہے یا کالج میں جاتا ہے تو اس کو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ نظام ہی ہمارا ایسا ہے. یونیورسٹیز کا نظام، کالجز کا نظام یہی ہے کہ نوجوان جو ہے اسی طرف ہی لگے ہوئے ہیں. تو دیکھا دیکھی تو جو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بھی اسی کی طرف چل پڑتا ہے. تو اس میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے، بجائے آپ پورا نظام چینج کرنے کے، ٹھیک ہے، پورا نظام چینج کرنے کے، کلاس کے اندر جو کچھ رولز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر کیسا رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کلاس کے اندر جو رولز ہیں، وہ جو پرنسپل ہے
یونیورسٹی کا یا وائس چانسلر ہے وہی کرے گا نا. بالکل. اس کو منتخب کس نے کرنا ہے؟ جی دیکھیں منتخب تو ہو گیا. دیکھیں اب آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں. جب آپ اس چیز کا, جب آپ دوسرے کالج اور یونیورسٹی سے اوپر جانے کے لیے اپنے مختلف جگہوں سے جو ہونہار اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو چن کر اپنے کالج اور یونیورسٹی میں لے آتے ہیں, ان کو سہولتیں دیتے ہیں کہ یہ اچھا لڑکا, یہ ہمارے کالج کا نام روشن کرے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جب آپ باقی سارے انتظام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایسے رولز کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے کہ آپ یہ والا فیشن الاؤڈ نہیں ہے, جو فیشن کرے گا اس کو کالج سے نکال دیا جائے گا. دیکھیں یہ بڑے لیول پہ نہیں بات کر رہے ہیں, یہ بڑے لیول پہ, یہ ہم صرف ایک اسکول کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. بات ہے ایک تو عوامی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ عوام کے اندر یہ چیز بیدار کی جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بھی اس بارے میں قوانین بنائے, اور اس کے بعد ایسے لوگ آگے ہیں جو حقیقی معنوں میں انسان ہیں اور ان کے اندر انسانیت ہے, ہمدردی ہے, ان کے اندر حب الوطنی ہے کہ ہمارے یہ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یہ صرف اسٹوڈنٹ نہیں ہیں بلکہ ہمارے بیٹے ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ان کا مستقبل ہے. جب تک یہ چیز اندر سے پیدا نہیں ہوگی وہ قوانین اچھے نہیں بنیں گے. جب قوانین اچھے نہیں بنیں گے تو پھر ہر طرف فیشن ہوگا, غلط فیشن ہوگا, ہر طرف جو ہے وہ دھنگا فساد ہوگا, ہر طرف کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہوں گی, پڑھائی نہیں ہوگی وہاں پہ. یہ چیز ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورے نظام کو الٹ پلٹ کر دیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم جب ایک چیز کو غلط نہیں سمجھیں گے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے, نظام تعلیم ہے, اور اس نظام تعلیم کے اندر یہ جو لوگ ہمارے نوجوان فیشن کی طرف, غلط فیشن کی طرف آ رہے ہیں, یہ غلط ہے. جب یہ چیز ہم اصل میں جب یہ چیز ہم پیدا نہیں کریں گے, نوجوانوں کو بتائیں گے نہیں, تو اس کو غلط کون کہے گا؟ مثلا یہ کہ نوجوان جو ہیں بہت سارے نوجوان, بلکہ اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہوگی جو کانوں کے اندر بالیاں ڈالے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کے بالکل صراحتاً نص کے خلاف ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ جو شلوار میں نے پہنی ہوئی ہے یہ ٹخنوں کے نیچے ہے, یہ غلط ہے, شریعت نے اس سے منع کیا ہے. یہ جو مرد جو ہیں عورتوں کی مشابہت والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی مشابہت والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے, صراحتاً شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے, اور اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہم یہ چیز عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنے اداروں تک, حکومت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. یہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں اور اس کو بننے دیں. اصل چیز یہ ہے. بالکل. ابھی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ربیع اللہ خان یوتھ کلب لاہور سے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ربیع اللہ خان صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم, ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور تعلیم کے اندر جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ فیشن کی طرف راغب ہو رہی ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے کہ مختلف جو ہے وہ کالجز یونیورسٹیز میں فیسٹیول ہوتے ہیں, اور فیسٹیول میں اسپیشل ڈے کے حوالے سے کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں. تو ان ایونٹس میں جو ہے مختلف جو ہے وہ ناچ گانے کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے. اگر اقبال ڈے بھی ہے اس میں بھی جو ہے مختلف جو ہے وہ گانوں کی صورت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے, اور ہمارا جو ایک مہذب طریقہ ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. ہمارا جو ایک معاشرے کے رولز ہیں, ہمارا جو ایک معاشرے کا خوبصورت پہلو ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول اور کالجز کے ان ایونٹس میں اس طرح کا جو انتظام ہوتا ہے, اس طرح کا جو نظام کیا جاتا ہے, اس طرح کے جو ایک پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی. اب اس کا آپ نے جو سوال کیا ہے, اگر ذمہ دار ٹھہرانا چاہوں تو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اپنے ٹیچرز کو, اساتذہ کو, جو بڑے لیول کے اوپر ہے, جن کے پاس اتھارٹی ہے, جو لوگ رولز کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو اس طرح کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, جو ڈین ہے, اگر وہی یہ چیز چاہتے ہیں جو ان کی پسند ہے
وہ اس طرح ہی کریں گے اگر ہم ایسے لوگ حکومتی جو حکومت کے بڑے جگہ پہ منصب ہوں، جس طرح کوئی ڈین ہے، کوئی وائس چانسلر ہے، کوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہے، جس طرح میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، تو ہمارے اکثر اور بیشتر اساتذہ کرام جو ہیں ان کے اندر ایک اسلام کی محبت نہیں پائی جاتی ہے. تو اگر وہ اس چیز کو نہیں، اگر اسلام کو پسند ہی نہیں کریں گے تو وہ یہی چاہیں گے کہ ہم ایسے ہی پروگرام کروائیں جس کے ساتھ ان کی پسند جو ہے وہ شامل ہے. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ اقبال ڈے کے، یہ ان کی اقبال ڈے کے موقع کے اوپر بھی وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ اسلام کو پسند کریں گے تو بالکل ناچ گانا نہیں ہوگا. اور دوسری بات، جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ تعلیم کا نظام ایسا ہے اور ہمیں یہ ماڈرن سویلائزیشن کی وجہ سے ہم کافی خرافات میں پڑ گئے ہیں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. اس کی ایک شیخ، ادھر میں ایک شیخ کا ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا، شیخ خالد یاسین ہے، جو انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہم ماڈرنائزیشن چاہتے ہیں لیکن وی کانٹ ایٹ اے فل چکن along with bone. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ماڈرن سویلائزیشن، ماڈرن طریقے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، سائنٹیفک چیزوں کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دانش اور آج کل کے جاری یہ چاہتے ہیں کہ ہم مغرب سے وہ چیزیں بھی لے لیں جنہوں نے ان کے بھی کلچر کو خراب کیا اور ہمارے کلچر کو بھی، ہماری ثقافت کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی بے حیائی پھیل رہی ہے. ہمیں ماڈرن تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیے لیکن ہم ان کی خرافات کو نہیں لے سکتے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو ہمارے حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ہم ان کی تعلیم تو لیں لیکن ان کا جو کلچر ہے جس کے اندر بے حیائی ہے وہ اتنی عام ہے، ہم اس کو ہی لے کے آئی جا رہے ہیں. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے نصاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شامل کرنا چاہیے. کافی زیادہ چیزیں ہیں ہمارے نصاب میں ہے ہی نہیں، جو نکالی بھی جا چکی ہیں بدقسمتی سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کچھ کتابیں اور کچھ بات رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں پڑھایا جائے اور تاکہ ہماری زندگی کے اندر عملی اسلام ہے. ہمارے اندر ابھی عملی اسلام تو ہے ہی نہیں، ہمارے اندر تو ہے وہ مغربی نظام شامل ہو گیا اور اس نے ہمیں خراب کر دیا. کہ ربیع اللہ خان صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ یوتھ سے ہے، آپ جو ہے یوتھ کی حوالے سے کافی ساری چیزیں آپ کر بھی رہے ہیں. تو آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یوتھ کے لیے ان کو یہ اس گندگی سے نکالنے کے لیے، جو اسلامی کلچر کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ ہم لوگ یوتھ کلب کا جو انیشیٹو ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ممبر ہے، یوتھ کلب کا جو ممبر ہے اور باقی لوگ، جس طرح ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا انفرادی بندہ اس معاشرے میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، دینی تعلیم بھی حاصل کرے، وہ ایک بیلنس انسان ہو. اور اس کے لیے ہماری کاوش یہ رہی ہے، پچھلے 6 سال سے یوتھ کلب کی یہی کاوش رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حلال طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے زندگی کے ساتھ ہم نے لطف اندوز کیسے ہونا ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو لطف اندوز ہونے کے لیے جو ہمارے، آپ سمجھ لیں کہ انٹرٹینمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ تر حرام کی طرف ہیں، حلال کی طرف نہیں ہے. اور ہم سب سے بڑی چیز جو ہم یوتھ کلب ایک انسان کو ہم دیتے ہیں وہ ایک کمپنی ہے جو صحبت ہے. ہم حلال صحبت دیتے ہیں. ایک جو ابھی ہمارے ساتھ رابطے میں رکھتے ہیں، ہم اس کو ایک حلال صحبت دیتے ہیں جس کے اندر عورت کا ذکر نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی گانے کا ذکر نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی موبائل کا ذکر نہیں ہوتا. تو ہم اس کو اچھی بات بتاتے ہیں اور اس سے بھی کچھ سیکھتے ہیں. اگر وہ انسان ہمارے ساتھ رہے گا، اچھی صحبت میں رہے گا، جس کے اندر عورت کی بات نہیں ہوگی، جس میں بے حیائی کی بات نہیں ہوگی، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو مومن کا، جو انسان کو جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک بندے کی صحبت ٹھیک کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی زندگی کے کافی معاملات سدھر جائیں گے. جی، آپ بھی تو اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ایونٹس کرتے ہیں، کیا آپ بھی اپنے ایونٹس میں ناچ گانا رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارا تو جو آپ کا ادارہ ہے، آپ نے جیسے ہمارے یوتھ کلب کو کچھ فالو کیا ہو پیج پہ، تو ناچ گانے نہیں رکھتے ہم لوگ. اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ تفریح کے جو مواقع ہیں ہمارے اندر، کرکٹ ہوتا ہے، سوئمنگ ہوتی ہے جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جس طرح گھوڑ سواری ہے، جس طرح تیراکی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جس طرح ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے اندر بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں، حلال پہلو کے ساتھ جو ہم لوگوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں.
جس کے اندر ہماری اسٹوری نائٹس ہوتی ہیں, باربیکیو نائٹس ہوتی ہیں. جس طرح مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے, عورتوں کے لیے الگ نظام ہوتا ہے, پردے کا نظام ہوتا ہے, اور اس کے اندر پھر ہم بچوں کو کبھی ٹرپ پہ لے کے جاتے ہیں. اس کے اندر ہماری نماز ہوتی ہے, اس کے بعد کبھی کبھی جو ہے ہم قیام اللیل کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک حلال طریقے سے ہم بچے کو بتاتے ہیں. ہم آج کل کی نوجوان نسل کو بتاتے ہیں کہ حلال طریقے سے بھی آپ حلال صحبت میں رہ کے بھی اپنی زندگی کو ایک آپ کو اچھی تفریح مل سکتی ہے, اور آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور آپ کو اچھی صحبت اور حلال صحبت کی وجہ سے آپ کافی جو پریشانیاں بھی ہیں, کافی مشکلات سے بھی انسان نکل جاتا ہے. صحبت کا جو اثر ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے, اور اس کے سارے معاملات بھی سدھر جاتے ہیں. جی بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان جو ہیں وہ غلط فیشن کا جو ایک لمٹ ہوتی ہے اس لمٹ کو کراس کر رہے ہیں, اور ایسے فیشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو اس خرافات سے, اس برائی سے نکالنے کے لیے ایز ایک معاشرے کا ممبر, اور آپ جو چونکہ نوجوان نسل کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے کیا فرائض سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان نوجوان نسل کو اس جو برا فیشن ہے, یہ جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے, اس کو کیسے ختم کرنا چاہیے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں؟ میرا نظریہ اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے ان بچوں کو, نوجوان نسل کو پہلے یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ بہترین انسان ہے, وہ بہترین اشرف المخلوقات ہے. ان کو پہلے ہم یہ چیز ریئلائز کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور ہر جو اشرف المخلوقات ہے اس کا سٹینڈرڈ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنا دیا ہے, لیکن کیا ہم اس سے یہ سوال کریں کہ آپ اشرف المخلوقات والے کام سر انجام دے رہے ہیں معاشرے میں؟ آپ کی سٹینڈرڈ بھی ہیں؟ کیا ایک انسان کو یہ کام کرنے کی مطلب کہ موضوع دیتا ہے, یہ چیز موضوع ہے اس کے لیے؟ تو میرے خیال سے اس کا جواب یہی ہوگا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ نے اتنا ہائی سٹینڈرڈ دیا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہر چیز سے زیادہ اس کو جو ہے وہ سٹینڈرڈ دیا ہے, تو میرے خیال سے ہم نوجوان نسل کو اس طرح دین کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, اور ان کو بہتری کی طرف لے کے ان کو بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اشرف المخلوقات والے کام ہی نہیں ہے. اشرف المخلوقات والے کام بہتری کے ہیں. جس طرح آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں, اچھے کام کریں, بے حیائی کے کام نہ کریں, اور جس طرح آپ معاشرے میں دیکھ لیں ایک سٹینڈرڈ ہو گیا جو بے حیائی کا سٹینڈرڈ ہے. آج کل کی نوجوان نسل بے حیائی کی چیزوں میں سٹینڈرڈ تلاش کرتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بے حیائی میں بہت ہی آگے نکل گئے ہیں, اور ہمارے جو فیشن کے ٹرینڈز ہیں, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, نہ ان کو کبھی ان کے والدین نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, نہ ان کا استاد ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جب وہ کالج اور یونیورسٹیز میں آتے ہیں پھر ان کو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا, اور وہ بے لگام گھوڑوں کی طرح جو ان کے دل میں آتا ہے, جو ان کی صحبت میں لوگ کر رہے ہیں, اور معاشرے کے پریشر کی وجہ سے ان کو کرنا بھی پڑتا ہے. کچھ آپ نے, اگر آپ بھی کسی تعلیمی ادارے سے الحمدللہ آپ پڑھے ہوں گے, آپ بھی دیکھا ہوگا کوئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو بالکل اچھے ہوتے ہیں, لیکن صرف معاشرے کی پریشر کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں ڈراپ کرنی پڑ جاتی ہیں جو ہماری روح کے خلاف ہے. کچھ آپ فیشن کی بات کر رہے تھے, کچھ ایسے میرے یونیورسٹی کے اندر, میرا پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے, تو پنجاب یونیورسٹی ہماری کلاس میں کچھ ایسے بھائی بھی تھے جو بالکل صحیح آئے تھے پہلے سیمسٹر. جی ربیع اللہ خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی مولانا صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت جیسے کہ ربیع اللہ خان صاحب نے بہت اچھی چونکہ یہ یوتھ کلب کے ممبر ہیں اور یوتھ کی ترجمانی کرتے ہیں, اور انہوں نے 3-4 جو باتیں کی ہیں نا وہ بڑی اچھی کی ہیں, جس میں سے میں کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نوجوانوں کو فرینڈلی ماحول دیتے ہیں, ان کو سوئمنگ بھی کرواتے ہیں, ان کو کرکٹ بھی کھلواتے ہیں, یعنی کہ جو شرعی طور پر جائز ہے. جی بالکل, جو جائز, جی جو جائز جو حلال چیزیں ہیں وہ ان کو فراہم کرتے ہیں. اب یہ چیز ایک بہت ضروری ہے. اب دیکھیں ایک نوجوان ہمارے ویسے بھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ذہنی ٹینشن, ٹھیک ہے. اب ان ٹینشن کو جو ہے وہ نجات دلانے کے لیے بعض لوگ جو ہیں, بعض غلط ذرائع جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کان میں لوہے کی چیز ڈال رہے ہیں, اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. جی آپ اپنے انگلی میں کوئی پتھر ڈال رہے ہیں, اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ یہاں پر کوئی جو ہے وہ
لوہے کے کڑے پہن لیں یا موتیوں والا ہار پہن لیں یا کوئی چیز لکھی ہوئی اپنے ہاتھ میں ڈال لیں تو اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہ بڑا بہترین انہوں نے حل بتایا کہ آپ جو ہیں ان کے جو مایوسی ہے, ان کے جو مسائل ہیں, ان کو نمٹنے کے لیے آپ ان کو تھوڑا سا فرینڈلی ماحول دیں جو حلال ہے, تو اس سے ان کے کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل جی, یہ شریعت کا ایک قانون ہے, بلکہ حدیث ہے, جس طرح انہوں نے بیان بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے, کہ دوست بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو جس طرح کی مجلس ہوتی ہے اس مجلس کا بہت اثر ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک صحابہ کرام کا ایمان سب سے بڑا ہے. یعنی کہ ان کا ایمان, جس طرح کا ان کا ایمان تھا اس طرح کا ہم پیدا ہی نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ان کو حاصل ہوئی, تو اس مجلس کی وجہ سے تو ان کا ایمان بہت زیادہ تھا. تو جس طرح کی بھی مجلس ہوگی, انسان اسی مجلس کے حساب سے جو ہے نا اپنی چیزوں کو اخذ کرے گا. اگر ان کو دینی مجلس دی جائے گی تو وہ دین کو اچھی طرح سیکھیں گے, دین کو اپنائیں گے, آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے. اور اگر مجلس غلط ہوگی, ہم نے خود, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ جن کی جو نیچرلی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں, اچھے انسان ہوتے ہیں, لائق ہوتے ہیں, ان کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کو مجلس ایسی مل جاتی ہے, صحبت ایسی مل جاتی ہے, غلط لوگوں کی مل جاتی ہے کہ جو اس کے سارے جو منصوبے ہیں اس کو ختم کر کے اس کو منفی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں. وہ سگریٹ نوشی کی طرف چلا جاتا ہے, وہ فحاشی عریانی کی طرف چلا جاتا ہے, اس کا دماغ سارا معاف ہو جاتا ہے. وہی صلاحیتیں جو اچھائی کی طرف جانی تھی وہ ساری برائی کی طرف چلی جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ مجلس خراب ہو گئی, صحبت خراب ہو گئی. تو یہ چیز ہے جو انہوں نے بات کی ہے مجلس کے حوالے سے, کہ اچھی مجلس جو ہے وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے, اور جو بری مجلس ہے وہ برائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے. اور یہی چیز, اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اساتذہ جو ہیں جب وہ دین سے بیزار ہوں گے, جب دین سے محبت نہیں کریں گے, تو وہ نوجوان جو پہلے ہی وہ دین سے دور ہو, اس کو دین کے حوالے سے کوئی تعلیمات نہ ہوں, تو وہ پھر بہرہ روی کی طرف چلا جائے گا. اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں اور ہمارے تعلیمی نظام میں اور ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر یہی چیز ہو رہی ہے. اور وہی بات میں نے آپ کو جو کہی تھی, اور ناصر صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب تک ہمارا نظام درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے وہ صحیح طور پر ان تمام اچھائیوں کو معاشرے کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. ہمارا تعلیمی نظام جب تک درست نہیں ہوگا, قوانین ایسے نہیں بنیں گے, اس وقت تک ہمارا نوجوان اس برے فیشن سے نہیں آزاد ہو سکتا. تو آپ اس سارے معاملات میں جو نظام تعلیم ہے, اس میں آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے, کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. حکومت کرتی کیا ہے, حکومت کا کام کیا ہے؟ اچھا, حکومت جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ ووٹ لیتے ہیں؟ اسی بنیاد پہ ہم آپ کی تعلیم ٹھیک کریں گے, ہم آپ کے صحت کے مسائل کو حل کریں گے, ہم آپ کے یہ جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو ہم بہتر کریں گے. جب انہوں نے یہ چیزیں نہیں کرنی افضال صاحب, تو پھر ان کی حکومت کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ کس بنیاد پہ حکومت کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ایک چھوٹا سا باؤنڈری جو ایک شہر کے اندر 1-2 کالجز ہیں ان کو اگر درست نہیں کرنا, قوانین نہیں بنانے, اچھے لوگوں کو آگے لے کے نہیں آنا, تو حکومت کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس بات کو جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں غلام نبی مدنی صاحب. السلام علیکم. جی غلام نبی مدنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہماری جو بات چل رہی ہے وہ نوجوانوں میں جو ایک پھیلتا ہوا فیشن کا ایک رجحان ہے اس کی طرف ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیمی اداروں میں نوجوان جو ہیں وہ تعلیم کم اور فیشن زیادہ سیکھ رہے ہیں. تو جو
اسکول اسپیشلی جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہاں پر فیسٹیول ہوتے ہیں, مختلف ایونٹس کروائے جاتے ہیں, جیسا کہ اقبال ڈے, اور اس کے حوالے سے کافی سارے ایونٹ ہیں جو پورا سال چلتے رہتے ہیں. اور ایونٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک جو مین مقصد ہوتا ہے, جو اس کا ایک مین میسج ہوتا ہے وہ کم, اور جو اس میں برائیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ دکھائی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو یونیورسٹیز میں, کالجز میں یہ جو ایک ناچ گانے کا ایک جو کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے جو کافی حد تک آگے نکل چکا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ اس کیا سمجھتے ہیں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے ماشاءاللہ سے اچھا عنوان رکھا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایسا رچ بس گئی ہیں. تو واقعی جو نوجوان ہیں ہمارے وہ قوم کا سرمایہ ہیں, اور اگر ان کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر معاشرہ بھی صحیح طرح سے نہیں چل پاتا, اور معاشرے کے اندر بھی طرح طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعلیمی ادارے وہ اصل میں ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, ان کی تربیت گاہیں ہیں, ان کو تربیت دینے کے لیے بنائی گئی ہیں. وہ ادارے ان کو تربیت دینے کے لیے قائم کیے گئے ہیں. تو وہاں پر اس طرح کے فیسٹیول کا ہونا اور وہاں پر پروگراموں اور اس طرح کی تقریبات کا ہونا کوئی برا نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ ہم اپنے جو ماضی کے جو ہمارے آئیڈیل لوگ گزرے ہیں, ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں, ہم ان کے تذکرے کریں, ہم ان کے ایسی محفلوں میں ان کا ذکر کر کے جو اپنے نوجوان ہیں ان کو اویئرنیس دیں, ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں آپ ہمارے جو اسلاف تھے وہ ایسے تھے, ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. تو اس طرح سے اگر یہ محفلیں اگر قائم کی جاتی ہیں اور ان میں ہمارے اسلاف اور جو ہمارے ہیروز گزرے ہیں ماضی کے اندر, اپنے ماضی کو یاد کر کے مستقبل کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے, تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو اسکول اور دیگر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, ان میں اصل مدعا اور اصل مقصد کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, اور جو عام جو کلچر ہے, جو جس میں فیشن, اس نوعیت کا فیشن آ جانا جس سے مطلب جو اسلام کے صراحتاً جو خلاف ہو یا اس سے ٹکراتا ہو, تو یہ یقیناً ایک قابل مذمت عمل ہے. تو اس سلسلے میں واقعی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. فیشن کا اختیار کرنا کوئی برا نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے, خوبصورت کو پسند کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زینت جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ اپنی مسجدوں کے ہاں جب نماز پڑھنے جاؤ اور جو عبادت کرنے جاؤ تو اس طرح کی زینت کی چیزوں کو اختیار کرنا, جمالیات, اس سے جمالیات کا ہونا انسان کے اندر فطرتی بات ہے. انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, زینت کی چیزوں کو پسند کرتا ہے, اچھا بولنے کو, اچھا کھانے پینے کو, اور اسی طرح اپنی محفلوں کے اندر تفریحی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو تفریحی کام ہوتے ہیں, تفریحی باتیں ہوتی ہیں جس سے طبیعت خوش ہو, ایسی چیزوں کو ہر انسان پسند کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اچھی باتیں کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب فیشن ایسا ہو جائے جس کے اندر ایک مخلوط کلچر ہو, مطلب جس کے اندر لڑکیوں کا اور آپس میں لڑکوں کا اس طرح سے اختلاط ہو جائے کہ وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ٹکراتا ہو, تو یہ یقیناً قابل مذمت عمل ہے. اور اسی طرح دوسری جو بات آپ نے کہی کہ موسیقی اور گانے اور ناچ ڈانس, یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ ایک لازمی جز بن گیا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں اب, اور افسوس کی بات یہ ہے جب سے یہ میڈیا اتنا زیادہ عام ہوا ہے اور پرائیویٹ چینل کی بھرمار ہوئی ہے, اس کے بعد سے ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ کا تصور تھا وہ تصور بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کا معاملہ فرمائے, اب تو ایسی نوبت آ چکی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو پہلے گناہوں کو برا سمجھتے تھے, اب وہ بھی لاشعوری طور پر گناہوں کو کھلے دل سے اس کو تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو, ٹھیک ہے آپ فیشن کے نام پر آپ دوسروں کے کلچر کو, دوسروں کی تہذیب کو آپ کیوں اپنے ہاں پروموٹ کروا رہے ہیں اس کو, تو ایسا کرنا یقیناً قابل مذمت ہے. اب ہمارے یہاں فیشن میں کیا ہوتا ہے, ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت,
وہاں سے وہاں کے کلچر کو اور وہاں کی ثقافت کو کاپی کیا جاتا ہے. تو ہم تو اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار رکھنے والے ہیں. تو ہمیں بلکہ اپنے دشمنوں سے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے, اپنے دشمنوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ہم سے سیکھیں اور ہمارے فیشن کو اور ہمارے کلچر کو, ہماری تہذیب کو وہ سیکھیں اور اس کو فالو کریں. تو اس سلسلے میں پہلا کام تو یہ ہے کہ اساتذہ جو وہاں کے ہوتے ہیں ان کو اپنا جو ایک منصب ہے اس کا خیال رکھ کر اپنے طلباء کی اچھی طرح سے تربیت کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں دوسرا کام علماء کرام کی ذمہ داری, اس سلسلے میں علماء کرام کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ وہ ایسی تعلیمی اداروں میں آنا جانا رکھیں اور وہاں پر جائیں اور وہاں کی جو اساتذہ ہیں, وہاں کی جو پڑھنے والے طلباء ہیں, ان کے ساتھ ملیں, ان کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں ایسی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور اس سلسلے میں علماء کرام بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ علماء کرام کے پاس منبر اور محراب جیسا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو شاید ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو منبر اور محراب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف طلباء کو بلکہ اساتذہ کو بھی ہم یہ آگاہی دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو جو اسلام کی مخالف ہوں اور ایسے کلچر کو جو صراحتاً ہمارے اپنے کلچر ہمارے تہذیب سے موافقت نہ رکھتا ہو اس سے لوگوں کو بچائیں, لوگوں کو سمجھائیں. تو دوسری ذمہ داری علماء کرام کی آتی ہے. اسی طرح اس کی تیسری جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے جو انتظامیہ ہے, جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں جو تعلیمی نظام کو سنبھالتے ہیں, ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں طلباء کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور کن چیزوں سے طلباء کو فائدہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے طلباء کو نقصان ہوتا ہے. جن چیزوں سے تعلیم کے اندر حرج آئے, جن چیزوں سے ہماری ثقافت اور تہذیب کے اندر حرج آئے, جن چیزوں سے ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کا وقت کا ضیاع ہو اور وہ ایک ایسی چیز کی طرف نکلیں جس سے ہمارے پیسے کا ضیاع ہو اور وقت کا ضیاع ہو, اور اسی طرح جو ہماری ایک تاریخی روایت ہے اس کو نقصان پہنچے. تو ہمارے جو انتظامی امور رکھنے والے ہیں, تعلیمی نظام کو سنبھالنے والے ہیں, مثلاً حکومتی جو ادارے ہیں, ان کو ان چیزوں پر نگرانی, ان کو ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہمارے نوجوان کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کچھ ایسے مسائل ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہی ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مولانا جو ہے توقیر احمد سیاب صاحب نے بھی اس کے اوپر پہلے بات کی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جنید جمشید مرحوم صاحب جو ہے وہ ان کی پہلے والی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل مغرب والی زندگی تھی, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو ایک آزاد خیال اور یہ ساری چیزیں سمجھتے تھے, اور اس کے بعد وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. ان کی پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی, یہ ایک ہمارے سامنے یہ بالکل ایک صاف اور سیدھی مثال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مولانا جنید جمشید صاحب نے اس فیلڈ میں جو کام کیا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے, اور ان کو ایک چہرہ دکھایا ہے کہ آپ جس چہرے کی طرف جا رہے ہیں, آپ جس روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کتنے نقصانات ہیں جس کو روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے, اصل میں وہ کتنی اندھیرا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب نے یہ جو نوجوان نسل کے لیے ایک کام کیا ہے, آپ اس کام کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جنید جمشید صاحب اس زمانے میں ہماری نہ صرف نوجوان نسل کے لیے بلکہ جو ہمارے اپنے ہی ملک میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, گلوکار ہیں, اداکار ہیں, اور جو دیگر میڈیا انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں, ان سب کے لیے جنید جمشید رحمہ اللہ ایک رول ماڈل ہے. وہ لوگوں کو یہ بات سکھا گئے کہ جو حقیقی شہرت ہے, حقیقی جو عزت ہے, وہ اس کام میں نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میڈیا کی دنیا میں آ جائیں, ہم لوگ اپنی شہرت کو پالیں گے اور لوگ ہمارے فین ہو جائیں گے, اور اس سے جو ہے ہمیں ایک دلی طور پر سکون حاصل ہوگا. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ سوچ پروان چڑھنے لگی ہے. لیکن جنید جمشید نے سب کچھ ایک ایسے وقت میں جب ان کے پاس دنیا کی ہر آشائش تھی, جب ان کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی, تو اس دوران انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کیا, اور پھر جو ان کی بعد کی جو زندگی ہے وہ سب اپنے ماضی کی زندگی کو چھوڑ کر جو آخری ان کی زندگی کے 12 سال ہیں, 30 سال, جن میں انہوں نے ایک ایسا اپنی زندگی کو ایسا بنا کر دکھایا لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں جب وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت میں اسلام کی طرف آتے ہیں
تو ان کو کیسے شہرت ملتی ہے, ان کو کیسے عزت ملتی ہے, اور اللہ کے یہاں ان کو کیسے قبولیت ملتی ہے. دیکھیں شہرت کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, شہرت کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. تو جنید جمشید کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, ہر طرح کی عزت دی ہے. ان کو ماضی میں بھی عزت دی, اگرچہ وہ دوسرے نوعیت کی تھی, لیکن جو بعد میں عزت دی وہ حقیقی عزت تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حالت میں موت دی ہے جو وہ اللہ کے راستے میں تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ آتا ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں وہ دنیا میں لوگوں کے زبانوں پر عام کروا دیتے ہیں. تو اب دیکھیں آپ پورے معاشرے کے اندر جنید جمشید کا نام ہے, ہر بندہ ان کا نام لے کر ایک عجیب سی فکر میں اور عجیب سے احساس میں مبتلا ہو گیا. تو اس سلسلے میں جو ہمارے طلباء ہیں, ہماری جو نوجوان نسل ہے, ان کے لیے واقعی جنید جمشید ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں, آئیڈیل ہیں, ان کے ہیرو ہیں. ہمیں بلکہ ہماری نوجوان نسل کو سب کو ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کے طریقے کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے عزت حاصل کی ہے. اور حقیقی عزت حقیقتاً عزت بھی یہی ہے اور سکون بھی اسی میں ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے باقی جو مشہور شخصیات ہیں جیسے امام الحق صاحب اور اسی طرح شاہد افریدی اور اسی طرح جو دیگر کرکٹر ہیں, ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایسے لوگوں سے جنید جمشید کی جو زندگی ہے واقعی ہماری نوجوان نسل میں ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے. اگر ان کی زندگی کو جنید صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے. ہمیں ان کی جو تعلیمات انہوں نے دیے, انہوں نے جو ایک رستہ دکھایا ہے وہ ایک اچھی کوشش ہے. اس کے اوپر جو ہے مزید ابھی کام ہونا چاہیے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے. جی غلام نبی مدنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. غلام نبی مدنی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جنید جمشید صاحب جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایک ماڈل ہیں. جی انہوں نے پہلی ان کی جو زندگی تھی توبہ کرنے سے پہلے جب وہ گانے گایا کرتے تھے, مختلف ایونٹس کیا کرتے تھے, ناچ گانا ہوتا تھا, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بھی کافی جو ہے وہ کام کیا ہے. انہوں نے ایک مغرب کی جو دنیا ہے ان کا جو ایک اصلی چہرہ ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور وہ ان کے اندر رہے ہیں. ان کی قربت حاصل کرنے کے بعد, ان کو جانچنے کے بعد, جب دیکھیں ان کے پاس سب چیزیں موجود تھیں, دولت تھی, شہرت تھی, عزت تھی, سب چیزیں موجود تھی, آخر وہ کون سی جو خاص بات تھی جس نے ان کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا اور وہ اسلام کی طرف آئے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان تو الحمدللہ پہلے ہی تھے, یعنی کہ وہ اصلی جو دین کی تعلیمات ہیں اس کی طرف وہ لوٹ کر کے آگے. بالکل اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شہرت مل جائے, پیسہ اس کے پاس ہو, ہر قسم کی آسائش موجود ہو, لیکن دلی سکون نہ ہو تو ان چیزوں کا یہ بات کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے ایک چیز کو ڈھونڈتا ہے, یار میرا دل مطمئن نہیں ہے, مجھے سکون نہیں ملتا. تو جب انسان کی یہ کیفیت ہو اور اس کے بعد اس کو سکون مل جائے, اطمینان مل جائے, تو وہ اس چیز کو اپنا لیتا ہے. یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے, جنید جمشید صاحب کے ساتھ, کہ ان کو جب دین کی طرف آئے ہیں تو ان کو سکون مل گیا, ان کی ساری فکریں ختم ہو گئیں اور وہ حیران ہو گئے کہ اصل جو اطمینان ہے وہ تو اسی چیز میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے, میں کہاں بھٹکا پھرتا رہا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر بہت دیر سے کہا ہوا تھا کہ خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب ان کو یہ اطمینان, سکون, آسائش اور یہ چیز مل گئی تو اسی کے ساتھ وہ چمٹے رہے. بالکل. اچھا, انہوں نے نوجوان نسل کے لیے بہت کام کیا ہے. جی جی بالکل. انہوں نے جہاں پر بھی وہ جاتے تھے وہ اس چیز کا حقیقی معنوں میں, یعنی کہ وہ ان کے لیے ایک خاص طور پر یہ جو اداکار ہیں اس قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. جی بہت بڑی مثال ہے. وہ انہی کے اندر دیکھیں, پہلے وہ سنگنگ انہوں نے چھوڑی, پھر میں ان کے بارے میں کچھ کالمز پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے بالکل نہ ہونے کے قریب تھے, اور پھر دیکھیں یہ آزمائش تھی ان کے پاس
سنگنگ انہوں نے چھوڑی, اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی. اب اس آزمائش میں ایک جو کہہ لیں کہ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اس آزمائش کے اوپر کتنا پورا اترتا ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بالکل, وہ جب پورا اترے ہیں جی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام دیا, عزت کتنی دی ہے کہ اور پہلے سے زیادہ عزت دی ہے. اور ابھی دیکھیں, ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کا نام ابھی بھی باقی ہے لوگوں کے دلوں میں. ان کے لیے جو ایک عزت ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ہے. آپ پورے ملک میں دیکھیں, ہر بندہ جو ہے وہ ان کے دل میں ایک جو ہے وہ ایک غم ہے. جی بہت اچھے بندے تھے, نیک بندے تھے, اور تبلیغ کی اچھائیاں ہیں, اچھائیاں نام ابھی ہے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں, آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی کافی اداکار جو ہیں وہ وہاں ان کے جو پرانے اداکار ہیں, جو سینئر اداکار ان کے ہیں, وہ بھی اس بارے میں کافی جو ہے وہ غمگین ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک بہت ایک اچھے انسان تھے اور انہوں نے بڑی اچھائیاں کی. دیکھیں چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں, وہ کوئی دیکھ لینا جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جو میڈیا کے اوپر بھی آئی ہیں, جی وہ کوئی عالم دین نہیں تھے بالکل, اور جو بھی ہوئی ہیں انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. وہ دانستہ طور پر نہیں ہوئی بلکہ نادانستہ طور پر ان سے باتیں ہو گئیں جس کو جو ہے میڈیا نے اور جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں نے اس کو اچھال دیا, حالانکہ ایسا ان کا مقصد نہیں تھا جو ان سے باتیں ہوئی. جی بالکل. اور دوسری بات وہ عالم دین بھی نہیں تھے. وہ یہ دیکھیں نا, یہ چیز یہ غلطی انسان سے ہوتی ہے, اگر انسان کے بعد انسان پھر اس کی غلطی کی تلافی کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور اللہ پاک بے شک غفور رحیم ہے, وہ ہماری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ چیز تو ہے ان کی ایک چیز, اس چیز کو تو ہم ہر جگہ ہائی لائٹ کر رہے تھے, جی انہوں نے یہ غلطی کی, انہوں نے معافی مانگ بھی لی. دیکھیں یہ تو ایک دوسری بات ہے. بیسیکلی ہم جس چیز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے نوجوان نسل کے لیے خدمات کافی ساری رکھی. ان کے جہاں پر بھی ایونٹ ہوتے, جہاں پر بھی وہ جاتے, نوجوان نسل کو اسی چیز کی طرف راغب کرتے کہ دیکھیں یہ ناچ گانے میں کوئی ایسا وہ نہیں رکھا ہوا. آپ یہ جو ہپ ہاپ کلچر لیے پھرتے ہیں, یہ جو آپ گلے میں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اس کے آگے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, یہ آپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ میرے خیال میں جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے نا جنید صاحب کی وفات کے بعد, جی اور ان کی زندگی کو دیکھ کر کے جو چیزیں ہمیں اخذ کرنی چاہیے, اصل چیز یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز لیں, بالکل سیکھیں. وہ سیکھنے والی جو چیز ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی, بالکل حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی ہے, ہمیں اسی کی فکر کرنی چاہیے. اور یہی سوچ جنید صاحب کی تھی, بالکل, کہ یہ زندگی بالکل عارضی زندگی ہے, یہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے. یہ تو ہم امتحان میں ہیں, امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اس چیز کا احساس ان کو ہوا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ زندگی تو بالکل ختم ہو جانے والی زندگی ہے, اور ہمیں بھی جب ان کی یعنی کہ وفات ہوئی ہے تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار جب دیکھ لیں کہ اتنے یعنی کہ شہرت کے اوپر جا کر کے جب ان کی وفات ہو گئی, تو یعنی کہ کیا ان کو پتا تھا کہ آج میری جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی؟ ان کو نہیں پتا تھا, کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ میری جو ہے نا آج ڈیتھ ہو جائے گی. ایک سانس کا نہیں پتا, قدم ہم نے چلا ہے, اگلا قدم رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے ہمیں نہیں پتا. انسان تو یہ ہے, یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے کہ زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے, اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اور جو دوسری چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو عزت, حقیقی جو عزت ملتی ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ بندہ دین کے ساتھ جڑا رہے. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ طاہر اسلام عسکری صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طاہر اسلام عسکری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ فیشن پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا خوفناک ایک جو ہے وہ ایک خرابی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے کہ ہم مغرب کو دیکھتے ہوئے انہی کے فیشن جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں, اور اس طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے بیسیکلی یہ اس کو ایک نام دیا جا رہا ہے آزاد خیالی کا, جو کہ ایک آزاد خیالی نہیں ہے. تو ہماری جو ایک نسل ہے, نوجوان نسل, یہ اس فیشن کی طرف, یہ جو مغرب سے آیا ہے اس کی طرف راغب ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے جو
مذہبی طبقے ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے یہ اس برائی کو اپنے معاشرے سے ختم کریں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو موضوع آپ نے چنا ہے آج گفتگو کے لیے، بہت ہی اہم اور فکر انگیز موضوع ہے اور آج وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ جو فیشن پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے اسباب اور علل اور وجوہات تو بہت سی ہیں، لیکن بنیادی چیزیں دو تین ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جو، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، تعلیمی ادارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی خرابی کی اصل جڑ یہ ہے، بجائے تعلیم کے یہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کا اخلاق، ان کا کردار بگاڑنے کے ادارے بن چکے ہیں۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ سبق دے رہے ہیں شاہین بچوں کو خاک بازی کا، تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بحثیت مجموعی ہماری جو قوم کا مزاج اس وقت، چونکہ غلامی کی ایک کیفیت ہے بظاہر سیاسی طور پہ آزاد ہونے کے باوجود، تو جو محکوم ہوتا ہے وہ مرعوب بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو غالب تہذیب ہے وہ چونکہ مغرب کی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سائنسی مہارتیں ہیں، ان کے پاس ترقی ہے، دولت کی چکا چوند ہے، اور وہ اس وقت سیاسی طور پر بھی دنیا کے اوپر غالب ہیں۔ تو ان حوالوں سے جب ہمارے نوجوان ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں اگر وہاں کا کوئی سنگر ہے یا وہاں کا کوئی ایکٹر ہے یا وہاں کا کوئی کھلاڑی ہے، وہ جیسے بال بنائے گا یہ بھی اسی طرح بال بنا لیں گے۔ وہ اگر پیچھے سے چٹیا بنا لے گا تو یہ بھی بنا لیں گے۔ اگر وہ اپنی پینٹ کو ویسے ہی فیشن کے طور پر پھاڑ لے گا تو یہ بھی اپنی پتلون کو وہیں سے پھاڑ لیں گے۔ تو اس طرح کی جو مطلب چیزیں ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیں گے، کانوں کے اندر جو ہے وہ بالیاں پہن لیں گے، تو وہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ یہ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے ذہنی مروبیت۔ اور پھر یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی جو ہے وہ تقلید اور پیروی کرو گے، قدم بقدم ان کے مطابق چلو گے، تو یہ اس کی پیشین گوئی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ اس کا عملی اظہار ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک جو کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اگر ذمہ دار جو بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صرف انہی ذمہ داران جو ہیں ان کی یہ ایک فریضہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں کہ وہ اس برائی کو ختم کریں؟ جی دیکھیے، یہ ذمہ داری کئی طبقات پہ ہے۔ ظاہر ہے براہ راست اور پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ اداروں کے جو منتظمین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں کہ ان کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل جو ان کے پاس آتی ہے وہ اس کے اخلاق، کردار، عقائد، نظریات، سوچ کو مثبت رخ دیں، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو نبوی تعلیمات ہیں، جو اخلاقی اور روحانی تعلیمات ہیں، ان کو نوجوانوں کے اندر وہ پختہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے لیکن وہ الٹ ہے۔ اب اس کے کئی وجوہات آ جاتی ہیں، اس میں یہ جو کلچر اور ان چیزوں، ثقافت کے نام پر ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ جو مغربی ادارے ہیں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایونٹس آپ کروائیں۔ مثلا جب بسنت آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اسپانسر کرتی ہیں، بڑے بڑے بورڈز لگتے ہیں، اور وہ پتنگیں اور وہ ٹوریں اور وہ پارٹی ان کو ایک بڑا وہ خوبصورت کر کے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسی میں یہ ادارے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ان پر ذمہ داری، لیکن اس سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ارباب اقتدار کی ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس تمام جو ہے وہ مہارتیں موجود ہیں۔ تو وہ
ایسا جو ہے ضابطہ جو ہے وہ دیں، تمام اداروں کو ایک یکسانیت ہو اور اس میں ان خرافات کی گنجائش نہ ہو. لیکن اب کیا نجی ادارے اور کیا سرکاری ادارے ایک ہی صف میں یہ سارے آ چکے ہیں اور یہ سب خرافات ہو رہی ہیں. تو اساتذہ جو ہیں وہ تو بیچارے ان کے اپنے مسائل ہیں. اگر کوئی اس پہ آواز بلند کرتا ہے اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یا اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کی حد تک وہ بھی اس پر آواز اٹھائیں اور یہ تو کریں کم از کم کہ کلاس روم کے اندر اپنے اساتذہ، اپنے جو طلبہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر اور ہمارے رسم و رواج نہیں ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ حیا کے اوپر مبنی ہے. ہماری ثقافت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہے. ہماری جو تہذیب ہے وہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. تو اس چیز کو وہ اگر اجاگر کریں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کلام اقبال جو ہے، جو کہ بہت بڑے ہمارے مفکر تھے اور پاکستان کے جو اس کی تشکیل کا خواب دیکھنے والے وہ مفکر تھے اور بجا طور پر وہ شاعر مشرق تھے، ان کے افکار سے اگر ہم رہنمائی لیں اور کتاب و سنت کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اس میں ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں جو میں آپ کو عرض کر دیا کہ اداروں کے منتظمین ہیں، اساتذہ بھی جو بالکل خاموش رہتے ہیں اور بعض جو اس میں شریک ہو جاتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور اہل اقتدار بھی ذمہ دار ہیں. یہ تمام، اور پھر مجھے یہ کہنے دیجئے بلکہ کہ جو ہمارا طالب علم ہے اس کے جو والدین اور سرپرست ہیں وہ بھی ایک طرح سے ذمہ دار ہے کہ وہ کیوں اس پر احتجاج نہیں کرتے اور وہ کیوں ایسے اداروں کو منتخب نہیں کرتے جہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ کیوں ان اداروں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے اور کیوں اپنی اولادوں کو یہاں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ عذر ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کہاں بھیجیں، ادارے ہی موجود نہیں ہیں، تو پھر ادارے قائم کرنے کی وہ کوشش کریں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. تو ایک طرح سے پورا معاشرہ جو ہے، میں اور آپ سمیت سب ذمہ دار ہیں. میں کسی کو میں اپنے آپ کو بھی نہیں کر رہا، لیکن ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آپ نے یہ اقدام کیا، آپ نے آج آواز بلند کی ہے، یہی کام ہے. میں عرض کر رہا ہوں اور لوگ ہیں وہ اس آواز میں اپنی آواز ملائیں اور یہ صدا پھر بلند ہو اور اقتدار کے ایوانوں تک جائے اور ان اداروں کے اندر پہنچے اور اصلاح کی صورت پیدا ہو. انشاءاللہ اللہ کرے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے حصے کا کام ہمیں جی پروفیسر صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان مولانا تقیر احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. عسکری صاحب، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تعلیم کے حوالے سے تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، کہ ہمارے کچھ ادارے پرائیویٹ ہیں اور کچھ سرکاری ہیں. تو ان میں سے یعنی کہ جو نوجوانوں کو فیشن کی طرف، بلکہ غلط فیشن کی طرف جو ادارے لے کر کے جا رہے ہیں، کیا وہ پرائیویٹ ادارے ہیں یا کہ سرکاری ادارے ہیں؟ اس حوالے سے یعنی کہ آپ کی کیا ایک تجزیہ ہے؟ دیکھیے میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ دونوں طرح کے اداروں میں ہی ہو رہا ہے. لیکن جو اگر آپ یہ پوچھیں کہ ریشو کہاں زیادہ ہے یا آگے کون ہے، تو وہ میرے خیال نجی ادارے زیادہ ہیں. وہ چونکہ انہوں نے ایک اٹریکشن بھی پیدا کرنی ہوتی ہے اور راغب بھی لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اس کو زیادہ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہاں پھر بھی بہرحال ایک جو ہے وہ دباؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ پبلک سیکٹر میں آ جاتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہیں یہ قدرے پالیسیوں اپنی خود ہی بناتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے. اور میں خود سرکاری اداروں سے منسلک رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں، تو وہاں پر بہرحال کم ہے. بعض ان میں سے ادارے ہیں جو ذرا زیادہ ہیں، لیکن عمومی طور پر پنجاب یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو دیکھ لیں، یا اور جو بڑی ہماری اچھی سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر اس طرح کی چیزیں کم ہیں، یا بعض جگہوں پہ تو نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر کافی کم ہے. لیکن اگر اس کے بالمقابل اگر آپ پرائیویٹ کالجز کو دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کے جو میڈیا پر بھی چیزیں آتی رہتی ہیں. ادھر لاہور کے اندر ایک صاحب ہیں، ان کے ادارے ہیں اور وہ پورے پنجاب میں ان کا جال پھیلا ہوا ہے، ان کی یونیورسٹیاں بھی ہیں. تو اس حوالے سے رپورٹیں آئیں. اور بھی جو اس طرح کے کالجز ہیں جو پرائیویٹ کالجز ہیں، ان میں جو ہے یہ کام زیادہ ہے. اور دوسرے وہ ادارے جو کہ براہ راست جو وہ کروا رہے ہیں او لیول، اے لیول، اور جو اپنا آکسفورڈ کا نصاب اور وہ ساری چیزیں، وہ بھی اس میں زیادہ انوالو ہیں ان طرح کی چیزوں میں.
تو صاحب یہاں پر سرکاری اداروں میں ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ مختصر سا رہ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی اصلاحات کے لیے کہ اب حکومت جو ہے، اب جو ریاست ہے اس کو مزید کیا کرنا چاہیے کہ اس نظام کو بہتر کر سکیں اور یہ جو فیشن کا ایک جو کلچر چل رہا ہے اس کو ختم کر سکیں؟ جی بالکل، اس میں تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ عرض کیا کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے آئین کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام تعلیم کو بہتر بنائے اور اس کو اسلامی اقدار سے ہم آہنگ کرے، یہ باقاعدہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایسے مواقع فراہم کرے شہریوں کو کہ وہ اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو یہ ان کی اس کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں، جو سینئر اساتذہ ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور ضابطہ عمل بنائیں اور وہ اداروں کے اندر جائیں، اساتذہ کو جو ہے وہ تربیت دی جائے اور ان کو یہ مواد مہیا کیا جائے تربیتی حوالے سے، اور پروگرامز منعقد کیے جائیں، اس میں شعور اور آگاہی دی جائے لوگوں کو، اور اس کے لیے تمام چینلز استعمال کیے جائیں، میڈیا کے جو ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیو چینلز ہیں، ہمارے اخبارات ہیں، ہمارے رسائل و جرائد ہیں، منبر و محراب ہے، تو یہ تمام چیزوں کو اس میں انوالو کرے حکومت اور وہ ذمہ لے اور اس کا بیڑا اٹھائے، اور وہ یہ کر سکتی ہے حکومت، اس کے تحت جو ادارے ہیں اور جو ایچ ای سی ہے اور ادارے ہیں جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں ان اداروں کو، تو وہ اس حوالے سے بھی اپنا کام کریں، اور اس کے لیے جبکہ آئین کے اندر بھی بنیادیں موجود ہیں، اور ہمارے جو جتنا تعلیمی ایک کام ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کام کر رکھا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے یہ جس کے لیے ہمیں کو بہت کرنا پڑے، صرف یہ ہے کہ ایک عزم چاہیے اور اس طرف توجہ چاہیے، جو کہ بالکل نہیں ہے، اصل میں تغافل ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ اگر استاد اور یہ اداروں کے منتظمین اپنی ذمہ داری سنبھالے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جامعہ پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے، آپ وہاں جائیں، اب وہ بھی یونیورسٹی ہی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں بھی جو طالبات ہیں اور طلبہ ہیں ان کے لیے کلاسز کے اندر انہوں نے درمیان میں پردہ لگا رکھا ہے، جو طالبات ہیں ان کے لیے ڈریس کوڈ جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ایک مقرر کر رکھا ہے کہ طالبہ کم از کم سر ڈھانپ کر آئے گی، وہ ایک بنیادی جو حجاب ہے کم از کم وہ کر کے آئے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو اگر اداروں کے سربراہ تھوڑی سی دلچسپی لیں اور اس کو دھیان کریں تو یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور پھر اس طرح کے جو جتنے یہ کلچر کے نام پر اور ثقافتی یہ شوز ہوتے ہیں ان کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے، ناچ گانے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں وہ پروگرام آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان میں جو ایک یہ جو فیشن کے اور اس طرح کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں اور ایونٹس میں جو ایک لیمٹ سے زیادہ جو اس طرح کی غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، اس میں توجہ ہے اور اس توجہ چاہیے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کے بھی اس میں توجہ بہت ضروری ہے، ان کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سربراہ ہیں وہ بھی اس کو ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی ایک اولین یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اس برائی کو ختم کر سکے، اور اس کے بعد پھر حکومتی سطح پر بھی اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور یہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ایک معاشرے کا خوبصورت پہلو ہے اور ہمارے اسلام میں جو چیزیں منع کی ہوئی ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ حکومت کا ایک فرض بنتا ہے، اولین فرض ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے اس طرح کی جو غیر ضروری اور جو غیر اسلامی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو مولانا عبدالقدیر صاحب، جیسے کہ ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ مختصر سا رہ گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہماری جو حکومتی ادارے ہیں اور جو ہماری ایک ریاست ہے جو تعلیمی نظام تعلیم کو دیکھیں، کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے اس نظام کو جو تبدیل کرنے کے لیے اور اس کی جگہ اچھا نظام لگانے کے لیے ظاہر بات ہے مشکلات ہوتی ہیں، اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسپیشلی جو یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے جو کالجز ہیں اس میں فیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسپیشلی دیکھیں نوجوان نسل جو ہے، ہمارے نوجوان صرف یہی اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں، تو ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میں نے تو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ
हुकूमत की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, हुकूमत ये काम करे, क्योंकि हुकूमत के ऊपर ये यानी कि ये मंशूर लेकर के आते हैं कि हमने आवाम को तालीम देनी है, हमने आवाम को सेहत देनी है, हमने आवाम के जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हुकूमत, कोई भी हुकूमत वो आती है। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो इसकी हुकूमत की है कि वो इसको अपनी ज़िम्मेदारी ले, और दूसरी ज़िम्मेदारी उलमा की भी है कि वो आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करे, ज़िम्मेदारी पैदा करे, आवाम को समझाए, आवाम को बताए कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हारे असलाफ इस तरफ नहीं थे। मुसलमानों ने अगर तरक्की की है तो दीन के साथ जुड़ के की है, अगर तुम रिफ़ातें तरक्कियाँ चाहते हो तो दीन के साथ मिल जाओ। ये जो कल्चर है ये यहूद व नसारा का कल्चर है, ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो इन चीज़ों को हमें उजागर करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, उनको जो गलत फैशन है वो बताने की ज़रूरत है। असल बात यह है कि हमें गलत फैशन का पता भी नहीं है, हमें ये नहीं पता कि ये जो बाल हमने आधे कटवा लेते हैं आधे नहीं कटवाते, ये शरीयत के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है। हमें ये नहीं पता कि ये शलवार जो है ये टखनों से नीचे नहीं होनी चाहिए, औरत को ये नहीं पता कि ये शलवार टखनों से नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये जो टैटू बना लेते हैं, ये इसी तरह जो मर्द जो है वो नौजवान वो चूड़ियाँ पहन लेते हैं, कड़े पहन लेते हैं, इसी तरह मुंदरियाँ पहन लेते हैं, और इसी तरह ये जो कानों के अंदर बालियाँ डलवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें ये गलत फैशन में आती हैं। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये हम बताएंगे उनको, हम उनको समझाएंगे, उलमा समझाएंगे, अच्छे इंसान जो दीन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो समझाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है, नौजवानों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो समझें इस चीज़ को कि हमें सुकून मिलेगा तो दीन के साथ हमें इज्जत मिलेगी, तो दीन के साथ हम जुड़ेंगे तो फिर मिलेगी। अगर हम हिदायत चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, तो दीन इस्लाम हमें मुकम्मल रहनुमाई देता है, एक एक अमल हमें बताता है कि ये अमल ठीक है, ये अमल गलत है। ये सारी चीज़ें नौजवानों को इस्लाम दे रहा है। नौजवान अगर इस तरफ आएंगे उनको सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के दीन के साथ जुड़ने से इज़्ज़त मिलेगी, दिलों को सुकून मिलेगा। जी बिल्कुल, बेशक, जैसा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल। नाज़रीन, आज हमने बात की हमारे माशरे में ये जो एक बुराई फैली हुई है फ़ैशन की, स्पेशली हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में इस चीज़ का बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है। और इस हवाले से हमने अपने मेहमान कराम तहर इस्लाम अस्करी साहब से भी बात की, नासिर महमूद मलिक साहब से, गुलाम नबी मदनी साहब से, और उनके जो अपने नज़रिए थे, उनकी जो तजावीज़ थी, उनके जो मशवरे थे, हमने उनसे इस्तिफ़ादा किया। आप उनके जो एक ख़ास जो बात है, ख़ास जो मैसेज था कि इस बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इसमें से कौन कौन से अवामल हैं जो इस बुराई में शामिल हैं, वो तमाम बातें आपके सामने रखी हैं। अब नाज़रीन, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक चीज़ जो हमारे माशरे के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, एक चीज़ जो इस्लाम ने हमारे ऊपर उसको हराम करार दिया है, हम उसको क्यों अपना रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। और जुनैद जमशेद साहब की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने मगरिब को देखा, उनके कल्चर को देखा, उनके अंदर ये जो खुशहाली और ये जो आज़ाद ख्याल का है उसको बड़ी बारीकी से देखा। लेकिन उसके बाद जो है जब इस्लाम की एक खूबसूरत और सच्चाई और एक आप कह लें कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देखा, तो फिर उनके जहन में ये बात आई कि ये जो खुशहाली का और ये जो आज़ाद ख्याल जो तस्वर किया जाता है, असल में वो आज़ाद ख्याल नहीं है बल्कि वो तारीकी है। तो हमें इस तरह के जो तमाम फ़ैशन है जिसे इस्लाम ने हमें मना किया है, तो उनसे गुरेज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए ये नुकसानदेह हैं। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी कीमती तजावीज़ जो हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।